I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities of Syrian dictator Bashar al-Assad. Last night's strikes by the US, UK and France were significantly larger than the US action a year ago and specifically designed to have a greater impact on the regime's capability and willingness to use chemical weapons. ڈان نیوز میں مجاہد بیلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. گو کہ ملک کی سیاست میں جو اتار چڑھاؤ اور گرما گرمی ہے اور پرائم منسٹر کی نااہلی ہے اور سپریم کورٹ اور یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے، لیکن ایک اور بڑا بین الاقوامی طور پر جو واقعہ اور ثانیہ یہ ہوا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے بالآخر حملہ کیا ہے شام پر، اور وہی بہانہ جو عراق پر حملہ کرتے وقت لگایا گیا تھا کہ یعنی ان کے پاس کیمیائی ہتھیار ہیں، اور ویسے بھی توقع کی جا رہی تھی کہ جب ٹرمپ امریکی صدر آئیں گے تو یقیناً وہ کسی مہم جوئی کا مظاہرہ کریں گے اور ان کے ساتھ پھر برطانیہ بھی ہوگا اور فرانس بھی ہوگا. میرے ساتھ فورن منسٹر، میرے خیال میں فورن آفس پر بہت کم لوگ ہیں جن کو اتنا پوری تاریخ کے پس منظر کے ساتھ عبور ہے. میاں خورشید قصوری صاحب موجود ہیں. قصوری صاحب، یقیناً آپ فالو کر رہے ہوں گے جو حالیہ دنوں مہینوں میں ہو رہا تھا. کیا آپ کو توقع تھی خاص طور پر ٹرمپ کے آنے کے بعد کہ امریکہ اس طرح کا نیکڈ ایگریشن کرے گا سیریا پہ جس طرح کے پاس میں اس نے عراق پر کیا تھا؟ قصوری صاحب. نہیں، میرا خیال ہے ویسا نہیں کر سکے گا، اور نہ اس وقت لگ رہا ہے کہ ارادہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا مجاہد صاحب، کچھ دن پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ شام سے اپنی فوجیں واپس بلانا چاہتے ہیں. اس لیے اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے جو آپ نے عراق کا دیا. میں تو اس وقت فورن منسٹر تھا اور میں فالو کر رہا تھا، بلکہ میں سیکیورٹی کونسل میں تھا جس دن ہمیں بریفنگ دی جنرل کولن پال جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے کہ جی یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن عراق کے پاس ہیں، جو بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی، اور انہوں نے معذرت بھی کی کولن پال نے کہ جی مجھے مس لیڈ کیا گیا، یعنی کہ انہوں نے اشارہ کیا ان کی اپنی ایجنسیوں نے ان کو مس لیڈ کیا. لیکن یہ اس قسم کی چیز نظر نہیں آ رہی، نہ مجھے کوئی میسو حملہ نظر آ رہا ہے، نہ کوئی اس کی تیاری نظر آ رہی ہے، نہ اس کی کوئی انٹینشن نظر آ رہی ہے. جو کہا بھی گیا ہے اتحادی حکومتوں کی طرف سے، مثلا فرانس کے وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ جی ہم نے پہلے روس کو بتا دیا تھا کہ فلاں وقت پہ حملہ ہوگا. اور جو شام سے خبریں آئی ہیں اس میں کوئی خاص ابھی تک جو میں سن رہا تھا کوئی ڈیمیج ہوا، کوئی چھوٹی 2-3 بندوں کو چھوٹی موٹی وہ زخمی ہوئے ہیں. اس میں لگ یہ رہا ہے کہ جو مبینہ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے حملہ کیا ہے اس کا گیس کا، اور وہ اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جو پریزیڈنٹ اسد کی حکومت ہے انہوں نے اپنے ہی شہریوں کے اوپر جو پروہیبٹڈ گیسز ہیں ان کا حملہ کر دیا ہے، یعنی کہ کیمیکل ویپنز کا. اور جو کیمیکل ویپنز کا انہوں نے کہا ہے، اب خدا کرے یہ جھوٹی بات ہو، کیونکہ اگر یہ سچی ہے تو بھی بہت افسوس کی بات ہے، کیونکہ وہاں ہمارے مسلمان بھائی، شامی بھائی 7-8 سال سے جس بدترین قسم کی سول وار میں انوالو ہوئے ہیں، ان کو لاسٹ تھنگ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ دوبارہ ان پہ حملہ ہوگا، کیونکہ پہلے بھی چارج لگایا گیا تھا. اب یہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ فوگ آف وار جو ہوتی ہے اس میں اتنا زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے دونوں سائڈز کی طرف سے کہ کافی وقت گزرنے کے بعد ہی سچائی کا علم ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا شروع میں، جب میں وزیر خارجہ تھا، عراق پر جب حملہ کیا امریکہ نے، تو وہ بڑی دیر کے بعد پھر کولن پال نے خود ایڈمٹ کیا کہ ان کو مس لیڈ کیا گیا. جو میری ریڈنگ ہے اس وقت بہرحال وہ ایسی نہیں ہے کہ شام کے اوپر حملہ کریں گے. وہاں تو انہوں نے فوجیں بھیج دی تھی، وہاں فوجیں بھیجی تھی، آکیوپیشن فورسز بھیجی تھی، جس کی کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی کہ یہ وہاں فوجیں بھیجیں گے. لیکن حملہ ہوا ہے قصوری صاحب، لیکن یہ غیر معمولی بات ہے کہ برٹش پرائم منسٹر بہت غیر معمولی طور پر آتی ہیں کہ اس طرح لائیو وہ پریس کانفرنس کریں، اور انہوں نے پوری اس بات کی ذمہ داری قبول کی ہے کیونکہ ان کے خیال میں شام کے پاس کیمیائی ہتھیار ہیں،
اور یعنی اور یہ لفظ استعمال کر رہا ہے فارن پریس کہ میزائلوں کی بارش ہوئی ہے. ٹھیک ہے ابھی شہری ڈیمیج نہیں ہوئے ہیں لیکن میزائلوں کی بارش کرنا اور برطانوی وزیر اعظم کو میرے خیال ہے خاصے غیر معمولی طور پر لائیو پریس کانفرنس کر کے پورا امریکہ کا کیس پیش کرنا, جس طرح پاس میں جو ہے برٹش جو ہے بالکل ان کے آلائی نہیں بلکہ پپٹ لگتا ہے بس بن کر جو ان کی فارن پالیسی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. ہم وہ دیکھ رہے تھے لائیو قصوری صاحب تمام اسکرینوں پر. جی میں نے بھی دیکھی ہے, میں نے بھی لائیو دیکھی ہے, اور یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ کسی بھی جمہوری ملک میں جب کوئی فوج کسی ملک کی حملہ کرتی ہے تو ایکسپلینیشن دینا پڑتا ہے. انہوں نے پارلیمنٹ سے کوئی اجازت تو لی نہیں تھی, بلکہ ان سے سوال یہ پوچھا گیا کہ آپ پارلیمنٹ کو بعد میں کانفیڈنس میں لیں گی یا نہیں, تو اس کا جواب گول کر گئیں. میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا کہ عراق پہ جیسے حملہ ہوا ہے کیا ویسے ہوا ہے, مجھے نہیں نظر آ رہا. اس کے لیے بڑی میسو پریپریشن کی ضرورت ہے, بہت فوجوں کی ضرورت ہے. فوجیں اس وقت نہ نیٹو بھیجنا چاہتا ہے, امریکہ بھیجنا بھی نہیں چاہتا, اور امریکہ تو کسی صورت میں فوجیں شام میں بھیجنا نہیں چاہتا, جبکہ کچھ دن پہلے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم تو جو چھوٹی موٹی فوجیں ہیں ان کو واپس بلانا چاہتے ہیں. تو یہ افسوسناک ڈیولپمنٹ ہے, لیکن اس کو آپ عراق سے حملے سے کمپیریزن نہیں کر سکتے. لیکن خصوصا یہ ٹھیک ہے کہ ابھی انہوں نے فوجیں نہیں بھیجی ہیں اور شاید ہو سکتا ہے اس طرح فوج بھی نہیں بھیجیں, لیکن جو جس طرح میزائلوں کی بارش ہوئی ہے یا جس طرح وہ قبول کر رہے ہیں کہ وہ یہ کرنے جا رہے ہیں, اب تو ان کے بہت سارے گرد کے جو الائے ممالک ہیں ان کو بھی تو استعمال کیا جا سکتا ہے نا اس ایگریشن کے لیے, کیونکہ یہ پورا خطہ جس طریقے سے لپیٹ میں آیا ہوا ہے. اور خاص طور پر اگر میں اس کو مجھے بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے, لیکن اس کی تو آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ جو برطانیہ میں جو جس طرح روسی کو جاسوس کو زہر دیا گیا, اور جو برطانیہ اور روس کے درمیان جو ایک بہت ہی کولڈ وار نہیں کہوں گا بلکہ بہت براہ راست جنگی صورتحال ہے, تو کیا اس کو بھی اس پس منظر میں دیکھا جائے. اور پھر سوویت یونین بھی اب ڈیڈ سوویت یونین نہیں ہے, پیوٹن نے آج اس کو پھر ایک بار سپر پاور کی طرح سے کھڑا کر دیا ہے, ترکی سے مل رہا ہے. اس پر میں ذرا سا گفتگو کروں گا کیونکہ لگتا ہے کہ ایک بڑی جنگ کی طرف تو کہیں ہم نہیں بڑھ رہے. اس پر میں سوال آپ سے کروں گا ایک بریک کے بعد. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. میرے مہمان ہیں محترم میاں خورشید قصوری صاحب اور سابق وزیر خارجہ, اور آپ کا فرمانا تھا کہ جس وقت عراق پر امریکہ نے حملہ کیا تھا وہ خود اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں تھے, اور ان کا کہنا ہے کہ اس وقت تو ایسے شواہد ملے تھے جس کی بنیاد پر امریکہ نے اتنا بڑا حملہ کیا, اور قصوری صاحب کے خیال میں ابھی وہ فل فلیش وار نہیں دیکھ رہے مستقبل میں. لیکن قصوری صاحب جس طرح کی فضا تیار ہو رہی ہے, اگر آج نہیں انہوں نے اپنی فوجیں اتاریں یا براہ راست حملہ نہیں کیا, لیکن ہم کیا مستقبل قریب میں نہیں دیکھیں کہ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی مدت میں جب ہیں ایک بڑا حملہ ضرور کریں گے, کیونکہ سیریا کا مسئلہ اس سے اب بھی زیادہ سنجیدہ ہو گیا ہے کہ بہرحال اب ایران, سوویت یونین, حتیٰ کہ ترکی بھی ان کے پیچھے کھڑے نظر آ رہے ہیں. محترم قصوری صاحب دیکھیے, میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ شام کی وہ صورتحال نہیں جو عراق کی تھی. پہلی بات تو یہ ہے, اور جو امریکہ نے سبق سیکھا ہے عراق میں وہ اس کو دہرانا نہیں چاہے گا. اب ہم آتے ہیں کہ موجودہ صورتحال جو شام کی ہے وہ واقعی بہت گمبھیر ہے. وہاں کوئی پتہ نہیں چل رہا کون کس کا دوست ہے کون کس کا دشمن ہے. نیٹو میں ترکی اور امریکہ الائز ہیں, لیکن گراؤنڈ کے اوپر ترکی مخالفت کر رہا ہے کردوں کی جو کہ شام میں رہتے ہیں یا عراق کے کچھ حصوں میں, کیونکہ اس کو خطرہ یہ ہے کہ یہ ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں جو بالآخر ترکی کے کردوں سے مل جائیں گے, تو وہ ان کی مخالفت کر رہا ہے. امریکہ سب سے بڑا سپورٹر ہے ان کا. اسی طرح سے روس جو ہے وہ سپورٹ کر رہا تھا اور ہے پریزیڈنٹ بشار الاسد کو, اور جو ترکی کے صدر ہیں وہ ان کی مخالفت کر رہے تھے. لیکن جو اتنی کمپلیکیٹڈ صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ جو کی رول اب ادا کر رہے ہیں آن گراؤنڈ
وہ ایران، ترکی یعنی کہ سمجھیں سنیوں کی طرف سے اگر آپ کہہ لیں کہ جو ایلامائٹ گورنمنٹ ہے پریزیڈنٹ اسد کی، وہ ایک اب اپنی نمائندگی کر رہے ہیں، سنیوں کی ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں ترکی نمائندگی کر رہا ہے، اور روس جو ہے وہاں ہسٹوریکلی اس کا ایک رول رہا ہے سیریا میں، وہاں اس کے ایئر بیسز بھی ہیں۔ تو اس بنیاد پر اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کو افیکٹولی آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ جو سیریا میں سیٹلمنٹ ہوگی اس وقت یہ لگ رہا ہے اس میں امریکہ کا یا نیٹو کا رول نہیں ہوگا۔ یہ بات امریکہ کو پسند نہیں، لیکن اس کی پسند ناپسند تو دوسری طرف گئی۔ اگر پسند نہیں تو اس کو پھر تیار ہونا پڑے گا ہزاروں فوجی بھیجنے کا، وہ اس کے لیے تیار نہیں، اس کا پبلک اوپینین تیار نہیں، افغانستان کا تجربہ اچھا نہیں، عراق کا تجربہ اچھا نہیں۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ نظر مجھے یہ آ رہا ہے کہ یوکرین، بلکہ اس سے پہلے جب رشیا نے وہاں اس سے پہلے قبضہ کیا تھا اپنے اسی پورٹ کے اوپر اور پھر یوکرین میں وہ چلے گئے، تو اس کو امریکہ نے اور ویسٹ نے بڑا ریزنٹ کیا تھا، اور یعنی کرائمیا کا، جب کرائمیا پہ روس نے قبضہ کیا ہے، اور روس کو گلہ یہ تھا نیٹو سے کہ جب سوویت یونین کا انہدام ہو رہا تھا تو ان ریٹن ایگریمنٹ تھا امریکہ کے پریزیڈنٹ ریگن کا اور ان کا کہ وہ نیٹو کو مزید سوویت یونین کے بارڈرز کی طرف نہیں لائیں گے۔ جس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی، اور آہستہ آہستہ جو ملک وہاں سے روس کے سوویت یونین کے تسلط سے آزاد ہوئے اور وہ جمہوری بن گئے اور الیکشنز ہوئے، اور وہ ویسٹ کی طرف ان میں سے کچھ جانے لگے اور نیٹو کے اندر آنے لگے آہستہ آہستہ، جو کہ روس نے پسند نہیں کیا، لیکن روس اس وقت کمزور تھا۔ جیسے روس میں طاقت زیادہ آئی اور پریزیڈنٹ پوٹن کو اندازہ ہوا کہ ان کے پاس اب طاقت آ رہی ہے، تو انہوں نے اس کو ریزسٹ کرنا شروع کیا۔ تو مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ جو وہاں کے واقعات ہیں جو میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا ہے، کرائمیا کے، پھر یہ اس کے بعد جو یوکرین میں ہوا اور جارجیا میں ہوا، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے روس نے بھی اپنا دوبارہ بتایا کہ وہ بڑی طاقت ہے، اور شام میں اس نے فیصلہ کیا کہ پریزیڈنٹ اسد کو سپورٹ کرے گا، اور وہاں وہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے، اور امریکہ کا رول کم ہو رہا ہے، جو امریکہ کو پسند نہیں۔ مزید ٹینشن نظر آئے گی آپ کو بین الاقوامی برادری میں۔ ٹیرف کے مسائل تو آلریڈی چین کے ساتھ چھیڑ دیے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اور روس اور چین ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ ابھی ان کے جو ڈیفنس منسٹرز ہیں اور فورن منسٹرز چین کے، انہوں نے روس کا دورہ بھی کیا ہے اپنی یگانگت دکھانے کے لیے۔ تو نظر ایسے آ رہا ہے کہ چین نہیں چاہتا امریکہ کے ساتھ ٹریڈ وار کرنی، لیکن وہ پیش بندی کے طور پر روس کے قریب آ رہا ہے، اور روس بھی 100% چین سے کوئی ہمیشہ خوش نہیں رہتا، کیونکہ اسی علاقے میں جہاں روس کا تسلط رہا ہے چین کا بھی انٹرسٹ ہے۔ تو لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ اکٹھے ہو رہے ہیں امریکہ اور ویسٹ کی، یہ ممکنہ جو آپس میں مخالفت ہو رہی ہے، تو دنیا میں ٹینشن تو بڑھے گی، لیکن شام میں مجھے نیٹو کی ڈائریکٹ انٹرونشن نظر نہیں آ رہی۔ کشور صاحب ایسا بھی تو ہے، کشور صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ جو افغانستان میں بہت انوالو ہو گیا تھا اور ساری توجہ اس طرف تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکن حکمت عملی بھی استعمال کرتے ہیں کہ وہاں سے توجہ اٹھا کر انہوں نے ایک بار پھر اس طرف منتقل کر دی مڈل ایسٹ کی طرف، اور یعنی یہ اس میں فرانس کا اور برطانیہ کا مشترکہ آپ کا وجہ طور پہ فرمانا ہے کہ فل فلیش وار کی طرف تو نہیں جائے گا، لیکن ساری دنیا میں ایک وار کی کیفیت تو انہوں نے پیدا کر دی۔ یعنی اگر وہ نہ بھی اپنی فوجیں داخل کریں، لیکن میزائلوں کا جو بارش کرنا، تواتر سے ان کا سیریا کو یہ کہنا کہ ہم اسے سبق سکھائیں گے، اور سوویت یونین کا کرنا، یعنی یہ جو اگر آج نہیں کل نہیں لیکن ہفتوں نہیں لیکن مہینوں میں جا تو ایک وار کی طرف رہے ہیں نا قصوری صاحب، یعنی خالی انہوں نے میزائل ایسے ہی تو کھلونے تو نہیں تھے جب پھینک دیے۔ نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ میزائل وہ تھے جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے سیرینز۔ سیریا میں زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا جو ابھی تک رپورٹس آئی ہیں، 3 لوگ انجر ہوئے ہیں،
ڈیتھ کی خوش قسمتی سے ابھی کوئی خبر نہیں آئی کہ کسی بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور روس والوں کو پہلے بتا دیا گیا تھا، شاید یہ بھی بتا دیا گیا ہو کہ کہاں کہاں حملے ہوں گے، انہوں نے بھی اپنے ایسٹس وہاں سے ہٹا لیے تھے۔ سرے دس جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ایک قسم کی سگنلنگ ہو رہی ہے جو ہم ڈپلومیٹک لینگویج میں استعمال کرتے ہیں، کہ شام کو یہ وارن کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے دوبارہ استعمال کیے کیمیکل ویپنز، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ انہوں نے کیے ہیں یا نہیں، لیکن اگر انہوں نے کیے ہیں تو وارننگ دی جا رہی ہے کہ ہم برداشت نہیں کریں گے اور مزید اس کا ری ایکشن دیں گے۔ آپ اور میں بحیثیت ہیومنسٹ چاہیں گے کہ غریب شامیوں پہ کوئی حملہ نہ کرے، نہ پریزیڈنٹ اسد کیمیکل حملہ کرے، نہ امریکہ اپنی میزائل برسائے۔ ان کا جو بیچاروں کا سول وار میں جو برا حشر ہوا ہے، 25% آبادی ان کی بیچاری غیر ملک دوسروں ملکوں میں پناہ گزین بن گئی ہے۔ ہماری تو یہ خواہش ہوگی کہ کسی طریقے سے شام کا مسئلہ حل ہو، اس میں اگر ترکی اور ایران مل کے روس کے ساتھ کوئی رول ادا کر سکیں فبھی ہاں، لیکن جو آپ کو میں انٹرنیشنل سیناریو بتا رہا ہوں اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دو گروپس میں ایک طرف روس، دوسری طرف نیٹو، اور آہستہ آہستہ چین، اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے باز نہ آئے یہ جو ٹریڈ وار وہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو چین نہ چاہتے ہوئے بھی روس کے قریب آئے گا ان کی مخالفت میں۔ لیکن خدا نہ کرے کہ ڈائریکٹ اس قسم کی بات ہو، ہم پہ اس کا بہت برا اثر پڑے گا، افغانستان پہ بھی اثر پڑے گا۔ قصوری صاحب سے گفتگو ہماری جاری ہے اور ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ڈاؤن نیوز میں مجاہد ملوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ہماری گفتگو محترم خورشید قصوری صاحب سے ہو رہی ہے، اور قصوری صاحب ابھی تک تو میں نے دیکھا کہ سعودی عرب کا بھی کوئی رد عمل نہیں آیا، اور غالباً ہمارے پاکستان کے فورن آفس کا بھی کوئی رد عمل نہیں۔ پاکستان کا آپ کے خیال میں آگے اس سلسلے میں کوئی رول ہوگا اقوام متحدہ میں، سلامتی کونسل میں، یا سم ایکسٹینٹ، کیونکہ اگر مڈل ایسٹ کا بحران ہوتا ہے تو ون نظر میں پاکستان متاثر تو ہوگا نا، کہ اگر وسیع تر تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کے خیال میں ابھی تک جو فورن پالیسی ہے ہماری پاکستان کی، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے اس میں کوئی کردار ادا کر سکیں گے؟ فورن پالیسی یہ کتنا ٹرکی ایریا ہے کہ ہم نے فیصلہ صحیح کیا، ہم نے اپنی فوجیں نہیں بھیجی یمن، بہت اچھا کیا، لیکن ہم نے بڑے بھونڈے طریقے سے کیا۔ نتیجہ نریندر مودی کو یو اے ای میں ایسا زبردست ریسیپشن دیا گیا جس کا مقصد ہمارے منہ پہ ایک تھپڑ رسید کرنا تھا۔ سعودی عرب میں نریندر مودی کو ہائیسٹ ایوارڈ دیا گیا۔ فورن پالیسی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کی خواہشات ہر وقت وہ ان کی عکاسی آپ نہیں کر سکتے، آپ کو اپنے مہرے بڑے کلیورلی پلے کرنے پڑتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر شام پہ ویسا حملہ ہو جیسے کہ امریکہ نے عراق پہ کیا تھا، تو اس وقت میں نے ڈٹ کے مخالفت کی تھی، میں فورن منسٹر پاکستان کا تھا، لیکن جب تک وہ نہیں ہو رہا تو ہمارے اپنے بڑے مسائل ہیں، ہم اپنے مسائل کی پرواہ کریں۔ سعودی عرب تو پرائیویٹلی خوش ہوگا، کیونکہ سعودی عرب تو یہ سمجھتا ہے کہ ایران اس خطے میں ان کے مخالفوں کی مدد کر رہا ہے، اور ایران پریزیڈنٹ اسد کی پشت پناہی میں ہے، اس لیے سعودی عرب کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اعتراض کرے؟ وہ تو بڑا خوش ہوگا کہ وہ دو چار ان کو چپت رسید ہو گئے، اور یو اے ای والے بھی خوش ہوں گے۔ یہ اسلامی دنیا کی بدقسمتی کیا ہے کہ ہم آپس میں آج پھٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ کا یہ پوچھنا کہ سعودی عرب چپ ہے لیکن خوش ہوگا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے اس حملے کی، کیونکہ وہ شدید مخالف ہے۔ شدید مخالف تو ترکی بھی تھا، لیکن ترکی نے گراؤنڈ حقائق کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا کہ ایک حد سے اگر وہ آگے بڑھے گا تو اس کو کردستان میں
اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. تو اس نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے سعودیوں سے علیحدگی کی اور اپنے نیشنل انٹرسٹ کو وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے. میرا جواب یہ ہوگا، اگر آج میں پاکستان کا فارن منسٹر ہوں تو میں پاکستان کی فوجیں کبھی نہیں بھیجوں گا ایسی جگہوں پہ، یا ایڈوائز نہیں کروں گا جہاں مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. لیکن جان بوجھ کے بھیڑوں کے میں جا کے اپنا منہ ضرور نہیں دے دوں گا. ہمارا بھی رول ہے کوئی نہیں. خدا نہ خواستہ اگر حملہ ہوتا ہے شام پہ اور وہاں کی سرزمین پہ قبضہ ہوتا ہے تو پھر ایک پوزیشن نئی بدل ہو جائے گی. اس میں پاکستان کو ایک پوزیشن اڈاپٹ کرنی پڑے گی. وہ ابھی نظر نہیں آ رہی کہ ایسا ہونے والا. اگر میں ایک کنکلوڈنگ کوئسچن آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ اس نے اوپن سیکریٹ کہ بہرحال ایران شامی لڑ رہے ہیں، یعنی ہمیں تو ایک نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر نے خود اپنے بریفنگ میں کہا تھا قصوری صاحب کہ تہران میں جو فاطمی بریگیڈ ہے وہ شام میں جا کے لڑتی ہے. اب اگر یہ آگے بڑھتا ہے تو ایران کیا براہ راست ملوث ہو سکتا ہے اس میں شام کے مسئلے میں؟ قصوری صاحب دیکھیے، ایران بھی بڑے وہاں کے لوگ عقل مند ہیں، بے وقوف نہیں. وہ بیان ایک دیتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ امریکہ سے لڑنا ان کے مفاد میں نہیں ہے. اگر امریکہ ایران پہ مزید مشکلات پیدا نہ کرے جو کر رہا ہے، جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اصلی نشانہ ایران ہے، اور وہ جو ڈیل ہوئی تھی 5 نیشنز کی پلس جرمنی، یعنی کہ P5 پلس جرمنی، جس کو اگریمنٹ ہوا تھا نیوکلیئر ایران کے ساتھ، کمپریہنسو CPOA اگریمنٹ ہوا تھا، اس میں وہ امریکہ بھی شامل تھا انڈر پریزیڈنٹ اوباما. اب یہ اس سے نکلنے کے اشارے کر رہے ہیں. اگر یہ نکلتے ہیں اور مزید مشکلات پیدا کرتے ہیں تو نیچرلی ایران بجائے ان سے تو لڑ نہیں سکتا، تو وہ ان کے لیے مشکلات شام میں مزید پیدا کرے گا. لیکن امریکہ کو ایران بے وقوف نہیں ہے کہ مشکلات وہ اپنی بڑھائے. وہ دیکھے گا کہ امریکہ کرتا کیا ہے. اگر امریکہ نے ایران کے قومی مفادات کو مزید نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جس کے امکانات ہیں اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اشارے کیے جا رہے ہیں، تو وہاں تو مجھے نظر آتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا ایکشن کر سکتے ہیں جس سے ایران کو اپنے دفاع کے لیے ان کے لیے شام میں مزید مشکلات پیدا کرنی پڑ جائے. یعنی اگر میں آخری آپ سے اسپیسیفک کوئسچن، یعنی ابھی آپ اگلے 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں کوئی فل فلیش حملہ یا جنگ نہیں دیکھ رہے. آپ کے خیال میں یہ صرف ایک ان کو ایک وارننگ ہے کہ تاکہ یہ درست ہو جائیں، ایسا ہی ہے قصوری صاحب؟ اس وقت تو مجھے یہ وارننگ نظر آ رہی ہے، اگر یہ بات سچی ہے، کیونکہ میں آپ کو ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے جنگ میں کہ سچ کا کسی کو نہیں پتا. اگر یہ سچی بات ہے کہ پریزیڈنٹ اسد نے کیمیکل ویپنز یوز کیے تھے اپنے ہی لوگوں کے خلاف، تو ایک بہت بری بات تھی. لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں. ابھی یہ نہیں نظر آ رہا کہ اگلے 48 گھنٹے میں کوئی بڑی جنگ کا خطرہ ہے. خدا کرے ایسا نہ ہو، کیونکہ آپ ڈائریکٹلی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی آ سکتے ہیں، کیونکہ افغانستان میں امریکہ کی فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں اور روس ان کا نیئر نیبر ہے اور چین آپ کا بھی نیبر ہے. تو ہم تو کافی مشکلات میں پھنس سکتے ہیں. اس لیے دعا میری یہ ہے کہ اب یہ مزید ٹینشن نہ بڑھے. نظر نہیں آ رہا کہ اگلے 48 گھنٹے میں کوئی بڑا حملہ ہونے والا. شکریہ خورشید قصوری صاحب. ہماری گفتگو میاں خورشید قصوری سابق فارن منسٹر سے ہو رہی تھی. جب ہم بریک کے بعد آئیں گے تو سابق سیکرٹری خارجہ امریکہ میں سفیر محترم نجم الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے معلوم کریں گے کہ اس پوری یہ جو کچھ پچھلے 48 گھنٹے میں ہوا اس کو وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور میرے ساتھ اب سابق سیکرٹری خارجہ محترم نجم الدین شیخ صاحب ہیں. آپ امریکہ میں سفیر رہے اور وزارت خارجہ کے حوالے سے
آپ کی ابھی بھی بڑی گہری نظر ہے. شیخ صاحب, ابھی میری گفتگو ہو رہی تھی جب خورشید قصوری صاحب سے, اور جب میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ جو امریکہ کا نیکڈ ایگریشن ہے, کیا یہ کسی بڑی وار میں تبدیل ہو سکتا ہے, وہ اس سے اتفاق نہیں کر رہے تھے. الزام وہی ہے جو عراق کے وقت امریکنز اور ان کے اتحادیوں نے کیا تھا. آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا حملہ صرف سیریا تک محدود رہے گا, یا ایک یہ بڑی وار میں بھی اس ریجن میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ شیخ صاحب, کہ آپ حملہ کرتے ہیں ان جگہوں پہ جہاں پہ کیمیکل ویپنز مینوفیکچر ہوتی ہیں یا جہاں پہ سٹور ہوتی ہیں, تو پھر آپ نے جنگ کو محدود رکھا ہوا ہے. اس کی کچھ وضاحت ہو گئی جبکہ ہفتے کے روز اقوام متحدہ میں روس یہ مسئلہ لے گیا, تو روس کے ساتھ صرف چین اور ایک اور ملک ٹھہرا 15 ممالک میں سے, باقی سب امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے ساتھ تھا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس پہ کہا کیا گیا ہے. کہا یہ گیا ہے کہ یہ ایک ون ٹائم آپریشن ہے, اس کو دہرانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے, اور یہ کہ ہم نے روس کو, ترکی کو, دونوں کو اطلاع دی ہوئی تھی کہ ہم حملہ اس نوعیت کا کر رہے ہیں, اور روس کے ساتھ جو سمجھوتا تھا کہ ڈی کانفلکشن ہو, یعنی کہ جہاں پہ ہم ہوائی ایئر اسپیس میں ہم آپریٹ کریں گے تو اس ایئر اسپیس میں آپ کے بندے آپریٹ نہ کریں. آپریشن لگتا ہے کہ کامیاب ہوا ہے اس حد تک کہ جن چیزوں پہ حملہ کیا ہے وہ صرف کیمیکل ویپنز کے مینوفیکچر یا کیمیکل ویپنز کی سٹوریج کی جگہیں تھیں. اب اس کے بڑھنے کا مجھے امکان نہیں نظر آتا. اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ مشن اکمپلشڈ, وہ بہت ریگریٹیبل فارمولیشن ہے. لیکن شیخ صاحب, کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو بھی علم ہے کہ ابھی تک وہ جو عراق پر انہوں نے حملہ کیا تھا یہی بہانہ بنایا تھا اور فل فلیش وار کی, اور اتنے برس گزر چکے آج تک وہ ثابت نہیں کر سکے کہ جی ان کا جو حملہ تھا کہ تھا یا نہیں. اب یہ جو ٹرمپ صاحب شروع سے ہی بڑے ایگریسو ہیں, اور ہم ان کی بات پر کیسے یقین کر لیں کہ اسے اونلی ون ٹائم, کوئی اور بہانہ بنا لیں گے وہ؟ دیکھیے, ان کا بہانہ, میری نظر میں ان کا بہانہ بنانے کا ارادہ نہیں ہے. ٹرمپ نکلنا چاہتا ہے شام سے, اس نے یہ واضح کر دیا. اس کو صرف ان کے افواج نے کہا کہ صاحب اگر ہم اس وقت نکلے تو جن کی ہم حمایت کرتے رہے ہیں ان سب کا برا حال ہو جائے گا, اور جو ہم داعش کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اس پہ برا اثر پڑے گا. لیکن اب میری نظر میں یہ مشن اکمپلش کا آپ نے بالکل صحیح ذکر کیا کہ یہ عراق میں جس وقت کہا تھا اس کے بعد 10 سال تک جنگ چلتی رہی. وہ اس میں سوال نہیں اٹھتا اس وجہ سے کیونکہ یہاں پہ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ یہ ون ٹائم آپریشن ہے. اگر پھر کیمیکل ویپنز کا استعمال ہوا تو پھر ہم اس کو سوچیں گے. دوسری چیز کہ جو آرگنائزیشن فار دا پروہیبیشن آف کیمیکل ویپنز ہے, ان کی ٹیم بھی ہفتے کو وہاں پہنچی اور انہوں نے کنفرم کیا کہ کیمیکل ویپنز استعمال ہوئے تھے. تو دیکھیے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اگر عراق کے ساتھ مشابہت کی جائے تو اس میں ہمارے ساتھ غلطی ہوگی. یہ درست ہے کہ عراق نے بھی اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے کیونکہ ان کو یہ خیال ہے کہ اگر اس قسم کا حملہ ہوا تو حافظ الاسد کی پوزیشن, بشر الاسد کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی, اور جو داعش کے خلاف جنگ ہے اس میں دراڑیں پڑیں گی. تو اس پہلو کو بھی دیکھیے کہ عراق پہ جو حملہ کیا تھا وہ انہوں نے بہت پہلے فیصلہ کیا تھا کہ اسرائیل کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے کہ عراق ایک ملک ہے جس کی اتنی سرزمین ہے اور اتنی اس کے پاس مین پاور ہے کہ وہی ایک آپ کے لیے فارمیڈیبل اپوننٹ بن سکتا ہے. آپ نے ایجپٹ کو تو نکال دیا تھا ان سے کیمپ ڈیوڈ کے سمجھوتے کے بعد, تو عراق کی ڈسٹرکشن جو تھی وہ ایک پلان تھی جو کہ بلو پرنٹ فار دا 20th سینچری کے لیے بنایا تھا, 21st سینچری کے لیے, جو کہ جوش سپورٹرز جو تھے اور جوش لابی جو تھی انہوں نے بنایا تھا, اور بش اس پہ چلنے کے لیے تیار تھا. اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو ابھی نیا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنا ہے بولٹن, اس کا بھی ایک اہم کردار تھا اس پلاننگ میں. تو یہ دیکھیے, کمپیریزن کرنا صحیح ہے کیونکہ کمپیریزن تو ٹرمپ نے کروائی. ٹھیک ہے,
ٹرمپ یہ کہہ کے مشن اکمپلشڈ، لیکن فرق بہت ہے دونوں میں، اور اس وقت مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ کا حملہ ہے، یہ ریپیٹ نہیں ہوگا، اور یہ روس کو پوری طرح سے اطلاع دے کے اس کے بعد کیا گیا ہے۔ یعنی آپ بالکل اسپیسیفک یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ سیریا عراق جو ہے ایک بڑی وار کا حصہ بننے جا رہے ہیں، یہ صرف ایک میزائل، ایک وارننگ تھی، اور ان کو ایک تھریٹ تھی، اور ان کو میرے خیال میں سیریا کو میسج دینا تھا، یہ یہیں تک رہے گا؟ جی، اور ایک چیز آگے میں کہہ دوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ یہ دیکھنے کے لیے تیار ہے، یا اس کے لیے کوئی چوائس نہیں ہے کہ اس میں کامیابی شام میں روس کی ہوگی، ایران کی ہوگی، امریکہ کی نہیں ہوگی۔ اوکے، نجم شیخ صاحب ہمارے ساتھ گفتگو تھے، اور آپ کو علم ہے کہ جو ساری دنیا میں ایک بہرحال بھوچال کھڑا ہوا ہے کہ امریکہ، اس کے اتحادی یعنی فرانس اور برطانیہ نے سیریا پر اب سے کوئی 24 گھنٹے پہلے جو حملہ کیا تھا اس پر ملا جلا بدقسمتی سے رد عمل آیا ہے۔ خود مڈل ایسٹرن کنٹری کا یعنی ترکی نے تو اس کی حمایت کی ہے، ایجپٹ نے خاموشی اختیار کی ہے، سعودی عرب نے کھل کر حمایت کی ہے، یعنی ایک بار پھر مڈل ایسٹ اور عالم اسلام اس پر تقسیم ہو چکے ہیں۔ جتنا ہمارا نقصان پچھلی 2011 کے بعد صرف ہمارا ریجن یعنی افغانستان ہی نہیں بلکہ مڈل ایسٹ میں بھی جو کچھ ہوا ہے اس سے آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی قوت اس وقت سامنے نہیں آ پا رہی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس۔ میں اس سے پہلے میں نے خورشید قصوری صاحب سے گفتگو کری تھی، ان کا اور محترم نجم شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے۔